میرے پاس کوئی درہم و دینار ہے، نہ میرے پاس کھانے کا انتظام ہے، لیکن یہ نبی کا گھر ہے، نبی کی بیٹی کا گھر ہے، علی کا گھر ہے، اگر ہمارے دروازے سے بھوکا چلا گیا پوری دنیا میں اسے کھانے کے لیے نہیں مل سکتا ہے۔ جہاں پر تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں پر نبی کے خاندان کا دروازہ کھلتا ہے۔ توجہ کرنا، اتنا کہا تو وہ حضرت سلمان فارسی ہے، اب وہ کمبل کو لے گئے، اس میں سو رہے ہیں تو اس میں خوشبو آ رہی ہے جو عطر سے زیادہ خوشبودار ہے، جو گلاب کے پھول سے زیادہ خوشبودار ہے، جو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ قسم خدا کی چلتے چلتے بستی میں ایک یہودی تاجر تھا، اس کی بہت بڑی دکان تھی، اس پر پہنچا اور کہنے لگا اے یہودی تاجر یہ کمبل لے لے اور تو مجھے چند اشرفیاں دے دے تاکہ میں حضرت علی کے گھر سے لانے والے کمبل کو تجھے دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو مسجد نبوی میں ایک مسلمان جو بھی کلمہ پڑھ کے ہوا ہے میں اسے کھانا کھلا دوں۔ اس نے وہ کمبل دیکھا، دیکھنے کے بعد سنا، سننے کے بعد بولا اے سلمان فارسی میں تمہیں کمبل کی قیمت تو دے سکتا ہوں لیکن عطر کی قیمت نہیں دے سکتا ہوں۔ اے سلمان فارسی میں تمہیں چادر کی قیمت تو دے سکتا ہوں لیکن مشک و عنبر کی قیمت نہیں دے سکتا۔ اتنا خوشبودار کمبل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ کوئی دنیا کے عام خاندان اور گھرانے کا کمبل نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر کہاں کا کمبل ہے؟ تو وہ یہودی سے بولے حضرت سلمان فارسی یہ وہ کمبل ہے جس سے نسبت حضرت فاطمہ سے ہے، یہ وہ کمبل ہے جس سے نسبت حضرت علی سے ہے، یہ وہ کمبل ہے جس سے نسبت حضرت امام حسن امام حسین سے ہے، یہ وہ کمبل ہے جس سے نسبت حضرت سیدہ زینب سے ہے۔ اسی کمبل پر حضرت حسن نے لوڑیاں لی ہے، اسی کمبل پر حضرت حسین نے لوڑیاں لی ہے۔ کہنے لگا ارے یہ وہ کمبل ہے، کہنے لگا رات میں توریت کو پڑھ رہا تھا اور میں نے اس توریت کے اندر ایک چیپٹر پڑھا تھا، میں نے اس کے اندر ایک برف پڑھا تھا، میں نے اس کے اندر ایک لائن پڑھی تھی، میں نے جناب حسن حسین کا ذکر بھی پڑھا تھا، ان کی نانا کا بھی ذکر پڑھا تھا۔ قسم خدا کی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین سے جو کمبل لگ جائے اس کی خوشبو کا یہ عالم ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ کہنے لگا سنو سنو، اب اندر دکان کے اندر لے گیا جہاں پر باقی سارا سامان رکھا تھا، اس نے سارا سامان لا کے رکھ دیا۔ کہنے لگا سن یہ درہم و دینار ہے، یہ بھی قیمت میں کم ہے، یہ اشرفیاں ہیں یہ بھی قیمت میں کم ہے۔ کہنے لگا ساری دکان لے لے، سارا مکان لے لے، سارے درہم و دینار لے لے، لیکن کمبل کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں درہم و دینار سب نہیں مانگ رہا ہوں، صرف کمبل کی قیمت مانگ رہا ہوں۔ کہنے لگا سن درہم و دینار بھی میں نے دے دیا، میں نے اشرفیاں بھی تجھے دے دیا، ہر مکان بھی میں نے تجھے دے دیا، یہ دکان بھی میں نے تجھے دے دیا، تجارت کے سارے سامان میں نے تجھے دے دیے، اب پکڑ میری انگلی اور حسن حسین کے دروازے پر لے کر چل۔ قسم خدا کی یہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، امام حسن امام حسین کا بچپنا ہے۔ فاطمہ کے دروازے پر آیا، آنے کے بعد کہنے لگا حسن حسین کا چہرہ دکھاؤ، حسن حسین کا حضرت فاطمہ نے چہرہ دکھایا، اب وہ کمبل بھی ساتھ ہے، وہ درہم و دینار بھی ساتھ ہے۔ چلتا چلتا مسجد نبوی میں پہنچا اور کہنے لگا آقا جی تمہاری ایک کرامت نہیں دیکھی ہے، آقا میں نے تمہارے خاندان والوں کی کرامت ایک نہیں دیکھی ہے، آقا میں نے تمہارے معجزہ بھی دیکھے ہیں، تمہارے نواسوں کی کرامت بھی دیکھی ہے، آقا جی مجھے کلمہ پڑھا لو اب میں رہا نہیں جا سکتا ہوں، آقا میں نے بہتری کرامت تمہاری دیکھنی ہے۔ قسم خدا کی وہ یہودی تھا، سلمان فارسی کا ہاتھ تھا نبی کے ہاتھ میں رکھا اور وہ کلمہ پڑھنے لگا اور کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گیا اور کہنے لگا حسین جب تیرے کمبل کی خوشبو کا عالم یہ ہے، جب دنیا میں لوگ تیرے کمبل کی خوشبو دیکھ کر اسے سو کر مسلمان ہو رہے ہیں تو میدان محشر میں تیرے ہاتھ پکڑ کر جو دنیا میں جلسہ سجاتے ہیں، وہ دنیا میں شہید اعظم کانفرنس منعقد کرتے ہیں، وہ تیرے چاہنے والے ہیں، وہ میدان محشر میں تجھے پہچان لیں گے۔ جب تیرا کمبل اتنا خوشبودار ہے تو تیرا چہرہ کتنا خوشبودار ہوگا۔ حسین میں تیرے ساتھ آیا ہوں اور تیرے نانا کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ توجہ کرو گے کون ہوا یہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام؟ یہودی ہوا یہودی۔ ابھی حسین کون ہے؟ بچپنا ہے۔ حسن کا کیا بچپنا ہے، سیدہ زینب کا کیا ہے بچپنا ہے۔ توجہ کرنا، یہ تو کمبل تھا، بچپنا تھا، کلمہ پڑھا رہے تھے نا، حیات تھے۔ قسم خدا کی جب تک میرے حسین کا سر مبارک حیات ظاہری میں تھا نا
تب بھی کلمہ پڑھا رہے تھے. اور اس سر کی کرامت یہ تھی کہ جب یزیدیوں نے کاٹ کے نیزے پر چڑھایا نا تب بھی میرا حسین کا سر لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا. آئے ہے جب تک حیات تھے تب بھی کلمہ, اور جب شہید کر دیا حسین سر نیزے پر چڑھا دیا تب بھی کلمہ. توجہ کریں گے تب بھی کلمہ. لیکن سنو اب یہ میرے حسین کا فرمان ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی جو آئی تھی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے رسول اللہ رات میں نے جو خواب دیکھا تھا نا اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا. یا رسول اللہ رات جس میں نے خواب دیکھا تھا بڑا ڈراونا خوف تھا, بڑا بھیانک خواب تھا. میرے نبی نے فرمایا اے میری چچی تو خواب بتا, خواب بتانا تیرا کام ہے, خواب کی تعبیر بتانا مجھ محمد کا کام ہے. نہیں سبحان اللہ, خواب تو بتانا گھبرا کیوں رہی ہے, خواب کی تعبیر تو میں بتاؤں. حضرت ام بدل نے عرض کیا رسول اللہ سگی چچی تھی, سگی چچی تھی, حضرت عباس کی بیوی تھی, حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ تھی. عرض کرتی یا رسول اللہ رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا میری بارگاہ میں میری گود میں کسی نے لا کے رکھ دیا. نہ لانے والا دکھ رہا نہ رکھنے والا دکھ رہا. آقا جی رات بھر کروٹیں بدلتی رہی, نیند نہیں آئی. میرے نبی مسکرائے تو حضرت ام فضل نے عرض کیا رسول اللہ میں رو رہی ہوں آپ مسکرائے. میرے نبی نے فرمایا میری چچی یہ خواب ایسا ہے اگر میں تجھے خواب کی تعبیر بتاؤں تو تو بھی مسکرانے لگے گی. تو حضرت ام فضل نے عرض کیا رسول اللہ بتاؤ نا. تو میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا. قسم خدا کی پیدا فاطمہ کے یہاں ہوگا, پیدا علی کے گھر ہوگا, لیکن تیری گود میں کھیلے گا. سبحان اللہ, کھیلے گا تیری گود میں. توجہ کرنا. اب اس کے بعد جب پیدا ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی, جواب دہن جو ہے منہ شریف میں ڈالا. اس کے بعد حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو لے کر آئے. آنے کے بعد تمام صحابہ نے دیکھا, تمام تابع تابعین نے دیکھا. اب سرکار کی چچی حضرت ام فضل آئی, مسکرانے لگی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جو تم نے خواب کی تعبیر بتائی وہ سچی ہو گئی اور بیٹا ہی پیدا ہوا ہے. میرا یقین یہی تھا. لیکن اس کے بعد میرے نبی رونے لگے. سب نے کہا یا رسول اللہ سارے لوگ تو ہنس رہے ہیں لیکن تم کیوں رو رہے ہو. چچی نے کہا یا رسول اللہ سب تو ہنس رہے ہیں لیکن تم کیوں رو رہے ہو. تو میرے سرکار نے فرمایا اے میرے امتیوں میرے صحابہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جو نواسا کی ولادت ہوئی ہے تو 4,24,000 فرشتے آسمان سے آئے ہیں اور مبارکباد پیش کر کے گئے ہیں. اسے تمہاری امت کے لوگ شہید کر دیں گے. اے سنی پیارے اسلامی بھائیوں جیسے ہی خبر امام حسین کی شہادت کی جب میرے نبی نے سنی ہے تو میرے نبی روئے, تو تمام صحابہ روئے, علی فاطمہ روئی اور آسمان کے ملائک روئے, حوران بہشت روئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ذکر حسین ہو بزم حسینی ہو قسم خدا کی امام حسین کی یاد میں اگر کوئی رو جائے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے تو یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اور ایک آنسو نکلنا ہم سنیوں کے لیے جنت کی ضمانت ہے. سمجھے؟ تو جب بھی بزم حسینی میں بیٹھا کرو نا تو بڑے انگڑائی کے ساتھ مت بیٹھا کرو بلکہ بڑی سادگی کے ساتھ بیٹھا کرو اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ذکر حسین سنا کرو. انشاءاللہ طبیعت آپ کی باغ باغ ہو جائے گی. توجہ کریں گے. اب حضور کا فرمان کہ میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے, میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے. وہ وقت وہ گھڑی جب آئی. توجہ کریں گے. جب ایسے حالات پیدا ہوئے تو اس وقت جو گورنر تھا وہ ولید بن عقبہ تھا. اس وقت حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد جب یزید ولید نے شخصی حکومت قائم کر لی اور کرنے کے بعد پھر کہا کہ امام حسین سے کہو کہ ہماری بیعت کریں. حضرت امام حسین کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا. توجہ کرنا, تقریر کو سمیت ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. گورنر ہاؤس میں حضرت امام حسین کو بلایا گیا. اس میں یزید کے چمچے اور یزید کے در کے کتے جو تلوے چاٹنے والے تھے نا, اس کے دربار میں بڑے منچلے لڑکے تھے, زانی لڑکے تھے. خود بھی زانی تھا, بچوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا تھا, بچوں کے ساتھ غلط کاریاں کرتا تھا. یہ سب تھے منچلے, شرابی تھے, جواری تھے, عیاش تھے, لڑکیوں کے جسم کی نمائش کرنے والے تھے.
جس منبر پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی، جس منبر پر حمد باری تعالیٰ پڑھی جاتی تھی، جس منبر پر نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی تھی، اس نے اس منبر پر اس اسٹیج پہ اس نے مجرا کرایا، رنگی کھانا کرایا، اور کرانے کے بعد کہنے لگا اگر کوئی مجھے روک سکتا ہے، کوئی مجھے روک سکتا ہے تو وہ صرف حسین ابن علی ہے، ورنہ کسی کی ہمت نہیں جو میرے مقابلے میں آ جائے۔ اسے ڈر تھا، خوف تھا، اس نے کہا حسین ابن علی کو بلاؤ۔ اس نے گورنر ہاؤس میں بلایا اور اپنے چیلے چپاٹے بلانے کے بعد چاروں طرف سے لگا دیے، اور لگانے کے بعد لوگوں نے کہا، ولید بن عقبہ نے کہا حسین ابن علی تم اس کی بیعت کر لو۔ حضرت امام حسین سے یزید آمنے سامنے بیٹھ کر بولا حسین تم مدرسہ چلاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہ، حسین تم دین کی تبلیغ کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہ، حسین تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہ، تم امامت کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا جب تجھے مدرسے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، تبلیغ میں تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، امامت میں تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر تجھے کس چیز میں اعتراض ہے؟ کہنے لگا جب میں خلافت یعنی مسند رسی پہ بیٹھوں، میں کرسی پہ بیٹھوں، جب میں اپنی سیاست، اپنی اموریت، اپنی جمہوریت اور اپنی ظلم کی آندھی چلاؤں تو تم میرے مقابلے میں ہرگز ہرگز نہیں آنا۔ تو قسم خدا کی امام حسین کا جواب سنو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا یہ ہرگز ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اگر تو نے امت محمدیہ پہ ظلم کیے تو ہم شانہ بشانہ تیرا مقابلہ کریں گے۔ جب اتنا کہا تو اس نے کہا ان کا زندہ یا مردہ ان کا ہاتھ لیا جائے اور اس سے بیعت کر لی جائے۔ لیکن حضرت امام حسین نے موقع کو غنیمت دیکھا اور فوراً گورنر ہاؤس سے نکلے اور کہنے لگے یہاں پر فیصلہ کراتے ہو، میری بیعت لیتے ہو اور کہتے ہو کہ میں انکار کر رہی ہوں، اس مدینے میں صرف میں نہیں ہوں، بہت سے صحابی رسول کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر کا بیٹا ہے، اور کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، تو صرف میں ہی نہیں ہوں، ان سارے لوگوں کو بلایا جائے۔ اور حضرت حسین ابن علی وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد کہا اب کیا کیا جائے گا؟ حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ نانا نے جو ہے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ میں خون ریزیاں ہو، قتل عام ہو، ہم اس کو چھوڑ کر مکہ کی سرزمین پر جاتے ہیں۔ اور توجہ کرنا مسلمانوں، مکہ کی سرزمین پر جیسے حضرت امام حسین پہنچے آپ کی بارگاہ میں خطوط آئی، 1000 سے زیادہ خطوط تھے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ کربلا آ جاؤ، کربلا یعنی آپ کوفہ آ جاؤ۔ کوفہ میں حضرت امام حسین پہنچے اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں 22,000 یزیدیوں کا لشکر حضرت امام حسین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اب توجہ کرنا، یہ 22,000 کا لشکر تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے بھانجوں کو قربان کیا، جان سارے اہل بیت قربان ہوئے۔ ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں جب حضرت امام حسین کی باری آئی اپنی بہن زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اے بہن مدینہ میں تو میرے ساتھ تھی، مکہ میں تو میرے ساتھ تھی، مکہ میں تو میرے ساتھ تھی، کوفہ میں تو میرے ساتھ ہے، کربلا میں تو میرے ساتھ ہے۔ اے میری بہن تو صابرہ رہنا، تو شاکرہ رہنا، اس لیے کہ تو صابروں کی ماں، صابروں کی اولاد، صابروں کی بیٹی ہے، اور میرے بعد تجھ سے بڑے بڑے امتحان لیے جائیں گے، تجھے قیدی بنایا جائے گا۔ حضرت امام حسین اپنی آخری امانت سونپنے کے لیے جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے مسلمانوں، اور جیسے ہی آپ نے رخ کربلا کی طرف کیا، جیسے ہی رخ آپ نے کارزار کی طرف کیا، قسم خدا کی جب آپ چلنے لگے تو آپ کا گھوڑا رک گیا، آپ نے ایڑھی ماری پھر آپ کا گھوڑا رک گیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے گھوڑا کا تو بھی یزیدی ہو گیا ہے؟ تو گھوڑے نے کہا اے حسین ابن علی میں تو وفادار تھا، لیکن جب میں آگے بڑھتا ہوں تو آپ کی چھوٹی سی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ نے میرے قدموں کو پکڑ لیا ہے، اگر میں آگے بڑھا تو سکینہ زخمی ہو جائے گی، میں یہ ہرگز ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ کو ہٹایا۔ سیدہ سکینہ نے عرض کی بابا جب تم چلے جاؤ گے تو مدینہ کون پہنچائے گا؟ بابا یہ یزیدی بھیڑیے جو ہم پر حملہ کریں گے تو ہماری عزت و آبرو کون بچائے گا؟ بابا بھیا قاسم چھوڑ کر چلے گئے، علی اکبر چھوڑ کر چلے گئے، معصوم علی اصغر چھوڑ کر گئے، حضرت غازی عباس چھوڑ کر چلے گئے، بابا اب ہمیں کون سنبھالے گا؟ اتنا کہنا تھا، میرے حسین نے فرمایا بیٹی تجھے تیری پھپھی زینب سنبھالے گی۔ اب جیسے ہی میرا حسین یوں لگام لے کے اور جیسے ہی میدان کارزار کی طرف چڑھا اور جیسے ہی چلنے لگے
तो आपने देखा एक घुड़सवार आ रहा है और गोया के करतो दोबार उड़ती चली आ रही है, वो मदीना की तरफ से आ रहा था। आप फौरन ठहरे, ठहरने के बाद वो करीब आया और आने के बाद उसने कहा, हुसैन इब्ने अली, मैं मदीने से आया हूँ, मैं एक कासिद हूँ और मैं वहाँ से आ रहा था। तुम्हारी एक बेटी सैयदा सुगरा जिसको तुम मदीना में छोड़कर चले आए थे, उसने मुझे एक खत दिया है, उसने मुझे एक पोट्री दी है। उस खत में हजरत हुसैन इब्ने अली ने पढ़ा, हजरत सैयदा सुगरा का खत था, उसमें लिख रहा था, बाबा तुमने कहा था 1 महीना के बाद अली अकबर आएगा, आज 3 महीना हो गए हैं, अली अकबर नहीं आया है। मेरा भैया मासूम अली असगर तो बड़ा हो गया होगा। ए बाबा, और ये भैया तुमने क्यों नहीं भेजा है? तुम्हारी बेटी सैयदा सुगरा रात भर बैठी रहती है, तुम्हारा रास्ता तकती रहती है। बाबा मैं हाय हुसैन के नारे लगाती रहती हूँ। बाबा मुझे कोई दिलासा दिलाने वाला नहीं है, बाबा मैं रोती हूँ, मुझे कोई छुपाने वाला नहीं है। हजरत हुसैन इब्ने अली ने वो खत पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने सीने से लगाया, फिर वो अंदर गया, एक पोटली को लेकर आया और कहने लगा, ए हुसैन इब्ने अली, ये तुम्हारी बेटी एक पोटली को लेकर आई थी। उसने कहा कि इसमें हजरत फातिमा के कुछ कपड़े हैं, इसमें हजरत मासूम अली सर के कुछ खिलौने हैं, मैं ये लेकर आया हूँ, ये भी अपनी बारगाह में कबूल करो। हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली ने कहा, बेटी जिस अली अकबर को तू अभी तक याद कर रही है वो मैदान करबला में शहीद हो चुका है। जिस मासूम अली सर को तू याद कर रही है उसकी एक नन्ही सी कब्र बन चुकी है। फिर वो कपड़ों की कोठरी और जिसमें खिलौना मदीने से आए थे, मेरा हुसैन लेकर मैदान कारजा में पहुंचा और हजरत मासूम अली सर की कब्र पे रखा और कहने लगे, अरे मेरे बेटा, तेरी बहन सुगरा ने मदीने से तेरे लिए कपड़े भेजे हैं, मदीने से तेरे लिए खिलौना भेजे हैं। कसम खुदा की कब्र से आवाज आई, बाबा मैंने दुनिया में नहीं पहने हैं लेकिन मैदान महशर में जरूर पहनूंगा। अब हजरत इमाम हुसैन आए, सैयदा ज़ैनब से बताया, ए ज़ैनब अब मेरा इम्तिहान का वक्त है, ए ज़ैनब अब मेरी इम्तिहान की घड़ी करीब है। अब आप फौरन घोड़े पर सवार हुए। घोड़े के बाद जैसे ही आप मैदान कारज़ा में पहुंचे और कहने लगे, ए यजीद वली सुन, ए अमर इब्ने साद सुन, ए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद सुन, ए शिमरे लई सुन, ए खूली सुन, तूने मेरे पूरे खानदान कबीला को शहीद कर दिया है, तूने 72 नफूस कुदसिया को शहीद कर दिया है, लेकिन सुन अब मैं तेरे पास आया हूँ, मैं चाहता हूँ तू अब भी अपने गुनाहों से तौबा कर ले, मेरा अल्लाह तेरी तौबा माफ कर देगा, मेरा अल्लाह तेरे गुनाहों को बख्श देगा। हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ कि जिसके लिए हजरत तहिया कल्बी जब खजूर लेकर आते थे तो मैं खजूर खाता था। एक दिन हजरत जिब्रील तहिया कल्बी की सूरत में आ गए, मैंने जेब में हाथ डाला तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन इब्ने अली जिसको तुम समझ रहे हो ये वो नहीं है, ये अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील है। तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुसैन की जात है, आप चुप रहे। अगर तहिया कल्बी दुनिया के पाक के खजूर हुसैन इब्ने अली को खिलाता है तो जिब्रील जन्नत के खजूर खिलाएगा। कसम खुदा की जन्नत से खजूर जिब्रील लेकर आए हैं, हुसैन ने खाए हैं। फिर हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, ए अमर इब्ने साद सुन, तू ये जानता हैगा मैं आका की बारगाह में जब होता था और जब मैं उनकी पुष्ट पर उनके कांधे पर सवार होता था तो सारे मदीने के लोग कहते थे सवारी कितनी बेहतर है, तो हुजूर फरमाते थे देखो सवार कितना बेहतर है। तब मैं वो हूँ कि जिसके खातिर हुजूर ने अपना खुतबा बंद कर दिया है, फरमाया कि मैं वो हूँ जिसकी खातिर हुजूर ने 72 तस्बीह पढ़ी है। तू मेरे मकाम को भी जानता है, तू मेरे मर्तबे को भी जानता है। अरे मैं वो हूँ जिसके सीने मुबारक को हुजूर बार बार सुलझा करते थे, अब भी तौबा का दरवाजा खुला है, तासुब की ऐनक हटा, जहालत की पट्टी हटा और मेरे मर्तबे को पहचान। इसलिए कि मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ, मेरे नाना ने फरमाया है, जिसने हुसैन से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने हुसैन से सुलह की उसने मुझसे सुलह की है, अभी भी रास्ता हैगा, इसलिए कि तू बच जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि नाना की उम्मत जहन्नम में जाए। लेकिन तवज्जो करना, अभी गुफ्तगू सुनील का मामला चल रहा था, इब्ने सनान ने एक तीर मारा तो हजरत हुसैन इब्ने अली के सर के पास से सनसनाता हुआ चला गया। उसके बाद ये तलवारें नेज़े लेकर मैदान में आए, हजरत हुसैन इब्ने अली ने जमकर इनसे मुकाबला किया। उसके बाद अमर इब्ने साद कहने लगा, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं लेकिन हमारे नरगे में नहीं आते हैं, अगर एक घूंट भी नहरे फुरात का पानी मिल जाता तो तमाम यजीदी लश्कर को ये जहन्नम की वादी में पहुंचा देते। ऐ लोगों तवज्जो करना,
ایک ایک کر کے مقابلہ کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ چاروں طرف سے تیر برسائے جائے. چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے تھے, نیزے برسائے جا رہے تھے, پھر بھی آپ قابو میں نہیں آ رہے تھے. تو فوراً عمر بن سعد نے ایک چال چلی. کرنیل تھے, جرائم تھے, انہوں نے کہا سنو اے حسین ابن علی, تمہاری بہن زینب جو ہے دیکھو پردے سے باہر آ گئی ہے. حسین ابن علی نے گھوم کے دیکھا, پیچھے سے انہوں نے وار کرنا شروع کیا. اب زخمی شیر زمین پر آیا, آنے کے بعد سبرے لئین آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگا میں تمہارا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں. میرے حسین نے للکار کر پیچھے ہٹا, بتا دن کون سا ہے؟ کہنے لگا جمعۃ المبارک کا دن ہے. حسین نے فرمایا ٹائم کتنا ہے؟ کہنے لگا کہ اذان ہو رہی ہے اور جمعے کی نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں. تو میرے حسین نے فرمایا پہلے مجھے 2 رکعت نماز میدان کربلا میں پڑھنے دے, پہلے نماز ادا کر لوں, اس کے بعد تو شہید کر دینا. اے سنی پیارے اسلامی بھائیو, میرے حسین کا سر سجدے میں گیا, اوپر سے شبر لئین نے خنجر چلانا شروع کر دیا. چلتے تھے 4 سمت سے بھاگے حسین پر, ٹوٹے تھے پرچیوں والے حسین پر. توجہ کر رہے امام حسین کو شہید کر رہے تھے. شہید کرنے والے کون تھے؟ ان میں یہودی کوئی نہیں تھا. شہید کرنے والے کون تھے؟ ان میں عیسائی کوئی نہیں تھا. شہید کرنے والے کون تھے؟ ان میں مجوسی کوئی نہیں تھا. شہید کرنے والے کون تھے؟ اس میں رافضی کوئی نہیں تھا. قسم خدا کی سب قاری قرآن تھے, عالم تھے, حافظ تھے, داڑھی والی تھے, ٹوپی والے تھے, اور امام حسین کو شہید کر رہے تھے اور نعرہ بھی لگا رہے تھے. علامہ قحطانی اقبال نے تو بھی تو کہا ہے عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. بتاؤ یہ میدان کربلا میں کون تھے؟ یہودی تھے, عیسائی تھے, کون تھے؟ مجوسی تھے؟ نہیں, سب کلمہ پڑھنے والے تھے, نماز پڑھنے والے تھے, قرآن پڑھنے والے تھے. تبھی تو میں کہتا ہوں ہر قرآن پڑھنے والا, ہر نماز پڑھنے والا جنتی نہیں ہو سکتا. اے میرے پیارے سنی اسلامی بھائیوں, ہر نماز پڑھنے والا جنتی نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں علی اور آل نبی کا بغض ہو وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا. اپنی مسجدوں میں امام رکھو تو یہ بعد میں دیکھو عالم ہے, بعد میں دیکھو قاری ہے, بعد میں دیکھو حافظ قرآن ہے, بعد میں دیکھو یہ کون ہے, ذات پات بعد میں دیکھو, علم بعد میں دیکھو. اگر سب سے پہلے دیکھنا ہے تو عقیدہ دیکھنا ہے. یہ دیکھو یہ حسین والا ہے, یہ دیکھو یہ علی والا ہے, یہ دیکھو یہ مصطفیٰ والا ہے. قسم خدا کی جو حسین والا ہے وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیاب ہے تو آخرت میں بھی کامیاب. امام کیسا رکھیں گے؟ حسینی امام ہونا چاہیے, حسینی. توجہ کرنا, میں نے اپنی تقریر کو بہت سمجھا. یہ مولانا طیب صاحب بیٹھے 10 دن بولے پوچھو یہ واقعہ اتنی جلدی ہو جائے گا؟ کئی گھنٹے گزر جائیں, کئی دن, لیکن میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوا 10 سے 5 منٹ اور لیتا ہوں, ختم کرتا ہوں. توجہ کرنا, حضرت امام حسین کو شہید کر دیا, حسین ابن علی کو شہید کر دیا. اب جو گھوڑا تھا نا, حضرت امام حسین کا وفادار گھوڑا تھا, وہ کبھی دائیں جاتا تھا, کبھی بائیں جاتا تھا, اور بڑا کشمکش کے منظر میں تھا. اگر میں زینب کی طرف جاؤں گا تو زینب دیکھے گی میرا بھیا حسین شہید ہو گیا ہے نا, اور جب میری پشت پر, میری پیٹھ پر زینب اپنے بھائی کو نہ دیکھے گی تو اس کا چین بے چینی میں بدل جائے گا, اس کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا, اس کا سکون بے سکونی میں بدل جائے گا. گھوڑا ادھر ادھر بھاگتا تھا, اس کے اوپر بھی تیر لگے, زخم اس کے بن گئے. اس کے بعد فوراً حضرت امام حسین کے لاشا کے قریب پہنچا, اور پہنچنے کے بعد جو خون نکلا تھا وہ اس نے اپنے منہ کے اندر رگڑا اور اپنے کانوں میں لگایا, اور لگانے کے بعد پھر دوڑا اور خیمے کے اندر آیا اور کہنے لگا اے زینب, اے زینب, اے زینب, حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ گھوڑا بھی رو رہا ہے اور دیکھ میرے جسم پر کتنے زخم ہیں. قسم خدا کی, یہ سنی پیارے اسلامی بھائیوں, یہ جانور ہے جو امام حسین کی عزت اور ادب و احترام کو پہچان رہے ہیں. وہ کیسے مسلمان تھے جو امام حسین کے ساتھ انہوں نے غداریاں کی ہیں. قسم خدا کی, ان کے سینوں کے اندر دل نہیں تھے, پتھروں کے ٹکڑے پڑے
थे, पत्थरों के टुकड़े रखे थे, उनके अंदर रहम नहीं था, उनके अंदर तरस नहीं था। तवज्जो करना, ये घोड़ा भी रो रहा है, तमाम सैयद सादियां रो रही हैं। लाशा मुबारक के करीब हजरत सैयदा ज़ैनब पहुंची तो इन्होंने घोड़े दौड़ा कर हजरत इमाम हुसैन के लाशे को कोटी कोटी कर दिया। फिर हजरत सैयदा ज़ैनब बहादुरी के साथ सिपह सालारी का दर्जा पकड़ती है और अलम को अपने हाथ में लेती है, और लेने के बाद इमाम हुसैन की उस लाशा को जो कोटी कोटी हो गया था एक कपड़े के अंदर लेती है और फौरन उसे अपने खेमे के अंदर ला के रखती है। अब ऐलान कर दिया गया, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन इब्ने अली को शहीद कर दिया गया है। नक्कारे बजने लगे, ढोल तमाशे बजाने लगे, नाचने कूदने लगे, ये जश्न मनाने लगे। तवज्जो करना, उसके बाद क्या बयान फरमाते हैं, एक हुजूर के सहाबी है जिनका नाम हजरत ज़ैद बिन अरक़म है, वो सहाबी है, वो बयान फरमाते हैं कि मेरा गुजर करबला के पास से हुआ, मैंने देखा वो मंजर में आज भी देखता हूँ। कहने लगे मैंने देखा जितने खेमे थे सब खेमों के अंदर आग लगा दी गई। अब हजरत सैयद ज़ादिया जो उसके अंदर थी वो पर्दा नशीन थी, वो हजरत इमाम हुसैन के घराने की औरतें थी। फरमाते हैं जैसे ही एक खेमा जलता था तो सैयद ज़ादिया दूसरे खेमे में चली जाती थी, फिर दूसरा खेमा जलता था तो तीसरे खेमे में चली जाती थी, तीसरा खेमा जलता था चौथे खेमे में चली जाती है। वो सहाबी बयान फरमाते हैं मेरी आंखों ने एक नया नजारा ये भी देखा कि मैंने देखा एक पर्दापोश खातून है और वो आग की लपटों में से आग जो चल रही थी उसमें से एक किसी नौजवान को लाती है, अपनी पुष्ट पर बिठा के लाई। मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है ये। उसके बाद फरमाते मैं और करीब गया तो मैंने एक नया नजारा देखा, हजरत सैयदा सकीना के जो कानों में बाली थी वो गोया के और यजीदी भेड़ियों ने कानों में से बालियों को खींच लिया था, बुंदों को खींच लिया था, कान छिल गए थे, खून निकल रहे थे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा, उनको भी संभाला और संभालने के बाद जब सारे खेमे जला दिए गए वो चादर के टुकड़े बाकी रह गए थे, हजरत ज़ैनब ने अपना चेहरा छुपाया, सैयदा सकीना ने अपना चेहरा छुपाया, हजरत शहरबानों ने चेहरा छुपाया। अब अमर इब्ने साद ने ऐलान कर दिया कि इन्हें ऊंट की नंगी पीठों पे कैदी बनाकर बांध लिया जाए। अब आपको कैदी बनाकर बांध लिया गया। ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में बेड़ियां डाल दी गई, हथकड़ियां डाल दी गई, हजरत सैयदा सकीना को कैदी बनाया और बनाने के बाद जब फौरन कूफा के अंदर जहां पर उबैदुल्लाह इब्ने साद बैठा था वहां पर रंगी खाने आबाद करके रख दिए गए थे, वहां पर शराब और जुआखोरी का और नशा का मामला चल रहा था। उन सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। आपका काफिला कैदी बनाकर जब कहां ले जाया गया उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने साद के दरबार में पहुंचे। उबैदुल्लाह इब्ने साद ने कहा ए ज़ैनब देखो तुम्हारे भाई ने हमारे साथ बगावत की थी, हमारी हुकूमत की तरफ देखा था तो देखो हमने उनका सर जो है नेज़े पे चढ़ा दिया है, हमने उनको शहीद कर दिया है, उन्होंने हमारी हुकूमत के साथ बगावत की थी। तवज्जो करना, इतना कहना था। उबैदुल्लाह इब्ने साद के दरबार में हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत सैयदा सकीना को रखा गया और रखने के बाद फिर तवज्जो करना, उबैदुल्लाह इब्ने साद ने कहा अब इस काफिला को यहाँ से बढ़ाया जाए। जब ये काफिला कहाँ चलने लगा, अब मुल्क शाम की तरफ चल रहा है, ये दमिश्क की तरफ चल रहा है। और दमिश्क में कौन बैठा था, अपने तख्त पर यजीद बैठा था। यजीद बड़े तख्त को सोने चांदी से मुरस्सा कर दिया गया था, उस पर यजीद बड़े तकब्बुर के साथ बैठा था। अब जैसे ही आपका ये काफिला कूफा के बाजार से गुजरता जा रहा था, कोई लोग पत्थर मार रहे थे, कोई हंसी बना रहे थे, कोई मजाक बना रहे थे और कह रहे थे ये हुकूमत के बागी आ रहे हैं। तवज्जो करो, इसी असना में क्या देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा है वो तोशादान लेकर आता है और हजरत सैयदा ज़ैनब के करीब आया और आने के बाद उसने वो टिफिन वो तोशादान हजरत ज़ैनब के हाथ में दे दिया। कहने लगा ज़ैनब ये लो तोशादान तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। हजरत ज़ैनब ने फरमाया ये कूफा के अंदर लोग पत्थर मार रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं, तूने भी मजाक कर लिया होता। और ऐसा कौन सा मेजबान हमारा है जो हमें खाना खिलाना चाह रहा है, वो कौन रहम दिल और नरम दिल कूफा के अंदर है, उसे हमारे सामने लाया जाए। एक छोटा सा बच्चा था 7-8 साल का, उसने कहने लगा ए ज़ैनब ए बीबी मैं नहीं जानता किसने मुझे खाना दिया है। इस सामने वाले मकान में एक औरत रहती है, वो फौरन दौड़ कर गया और कहने लगा जो तुमने जो औरत कैदी देखी है वो तुम्हें बुला रही है। अब तवज्जो करना, 80 साल की एक बूढ़ी है, वो अपनी लाठी का सहारा लेती है और ज़ैनब के करीब आ जाती है। आने के बाद कहने लगी है ए बच्ची मैं तेरे करीब आई, तूने मुझे बुलाया। हजरत ज़ैनब ने कहा हाँ मैंने बुलाया, ये बताओ तुम कौन
کون ہو؟ تم نے ہمیں کھانا کیوں کھلایا ہے؟ کیا تم نے ہمیں پہچان لیا؟ کیا تم ہمارے مراتب کو جانتے ہو؟ تو اس 80 سال کی بوڑھی ضعیفہ نے کہا اے بی بی میں تجھے نہیں جانتی ہوں، میں تیرے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتی ہوں۔ حضرت زینب نے کہا پھر کھانا کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ کہنے لگی سنو سنو، میری ایک مخدومہ تھی، مجھے اپنی مخدومہ کی وصیت یاد آ گئی۔ توجہ کرنا، حضرت زینب نے کہا تیری مخدومہ کا نام کیا ہے؟ بتا تو کہاں رہتی ہے؟ وہ مخدومہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ تو اس بوڑھی ضعیفہ نے کہا جس کا نام حضرت فضہ تھا، اس نے کہا اے بی بی میرا نام فضہ ہے، میری پیدائش جو تھی بصرہ کے اندر ہوئی تھی، یعنی میں پیدا بصرہ میں ہوئی تھی، میرا بچپنا بصرہ میں گزرا تھا، اور جب میں بڑی ہو گئی تو میں مدینے چلی گئی، اور میری جوانی جو ہے وہ مدینے کے اندر گزری ہے۔ ایک میری مخدومہ تھی جس کا نام فاطمہ بنت محمد تھا، فاطمہ بنت محمد تھا، اس کی 2 بچے تھے جس کا نام حسن حسین تھا، ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ میری مخدومہ کی یہ وصیت و نصیحت تھی، وہ کہتی تھی جب کسی قیدی کو دیکھو تو اسے کھانا کھلا دو، اتنا کہنا تھا۔ اب وہ کہنے لگی حضرت فضہ کہنے لگی بیٹی جب سے مجھ سے مدینہ چھوٹا ہے آج تک میں نے حسن حسین کو نہیں دیکھا ہے، آج تک میں نے فاطمہ کی وہ بیٹی زینب کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ میں عرض کرتی ہوں میرے اللہ 80 سال کی میری عمر ہو گئی، میرے مولا مرنے سے پہلے میں حضرت امام حسن امام حسین کا چہرہ دیکھ لوں، علی کے بچوں کا چہرہ دیکھ لوں جنہیں میں چھوٹے چھوٹے لقمے کھلاتی تھی۔ اے بیٹی اے بی بی آج مجھے اپنی مخدومہ کی وصیت یاد آ گئی، تو قیدی بن کے جا رہی تھی، لوگ تیری پتھر مار رہے تھے، لوگ تیری مذاق بنا رہے تھے، اس لیے میں نے تجھے کھانا لے کر بھیجا ہے۔ اتنا کہا تو زینب نے کہا اے مائی اگرچہ ہماری بالی اگرچہ ہم سے درہم و دینار چھین لیے گئے، قیدی بنا دیے گئے ہیں، لیکن اللہ نے سبحانہ میں اتنی تاثیر رکھی ہے، تو نے ہمیں کھانا کھلایا ہے۔ اے ماں آج دعا مانگ لے ہمارا دامن پکڑ کے، اللہ تیری دعا قبول کر لے گا، جو تو کہے گی میرا خدا جو تجھے عطا فرمائے گا۔ اتنا کہا اس نے زینب کا دامن پکڑا اور اس نے کہا اے میرے مولا مرنے سے پہلے فاطمہ کے بچوں کی زیارت کرا دے، وہ زینب جسے میں چھوٹے چھوٹے لقمے کھلاتی تھی اس کا چہرہ دکھا دے۔ اتنا کہنا تھا آنکھوں میں سے آنسو نکلے، زینب نے پکار کر کہا ماں تیری دعا قبول ہو گئی، جس کو تو لقمے کھلاتی تھی وہ سر ایک نیزے پہ چڑھا ہے، وہ میرے بھیا حسین کا سر ہے، اور جو قیدی بنا کے اور اونٹوں کی پشتوں پہ زنجیر باندھ کے لے جایا جا رہا ہے وہ تیری لاشوں کی پالی زینب ہے۔ اے ماں تو نے دعا کی ہے، اللہ نے قبول کر لی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نور پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے چمن میں دیدہ بر پیدا ہوتا ہے۔ توجہ کریں گے یہ کوفہ کے بازاروں میں کون گھوم رہی ہے؟ میری ماں بہنیں بیٹھی ہے، توجہ کرنا، یہ کوفہ کے بازاروں میں کون ہے؟ حضرت سیدہ زینب کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت علی کی بیٹی۔ توجہ کرنا، جب جیسے ہی حضرت فضہ کو پتہ لگا کہ یہی زینب ہے، بھیا حسین کا سر جو نیزے پہ چل رہا ہے، توجہ کرنا، فوراً حضرت فضہ نے کہا، اس کے کانوں میں آواز آئی باغی ہے، باغی سر کاٹ لیا، تو فوراً بڑھاپے پہ لاٹھی کو لیتی ہے، ایک اونٹ پر سوار ہوتی ہے اور کہنے لگی چل میں چلتی ہوں یزید کے دربار میں، چل میں چلتی ہوں دمشق میں، چل میں چلتی ہوں ملک شام میں۔ توجہ کرنا، یہ دربار تھا یزید تھا، ملک شام تھا، دمشق تھا، حضرت سیدہ زینب ہے، حضرت زین العابدین ہیں، یہ قسم خدا کی سیدہ سکینہ ہے اور حضرت فضہ ہے۔ اور چلتے چلتے جب یہ دربار میں قافلہ پہنچا، یزید بیٹھا ہوا تھا، یزید نے کہا دیکھو ہمارے باغی آ گئے ہیں، زینب تمہارے بھائی کا سر کاٹ لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت فضہ آگے بڑھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بولی کرنے لگی اور کہنے لگی میں نے ایک شیطان کو پڑھا تھا لیکن میں نے دیکھا نہیں تھا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یہ ظالم تمہیں باغی کہتا ہے، میں نے ان کو جنت آپس میں تقسیم کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو جنت کو آپس میں بانٹتے دیکھا ہے۔ جب اتنا کہا تو یزید آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا یہ کون بوڑھی ہے
जो आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है मेरे दरबार में, मेरे रूह को तब लगा के साथ बोल रही है। उसने जल्लाद को बुलाया और तलवार को निकाला और कहने लगा इस बूढ़ी का सर कलम कर दो। कसम खुदा की इतना कहना था, ये मुसलमानों तख्ती दिल पर लिख कर ले जाना, अपने अपने सीनों पे हाथ रखो, ये ज़ैनब की बारी है। और जैसे ही कहा कि जल्लाद से कहा इसका सर काटो, हजरत फिजा का सर काटो, इसकी आंखें निकालो, हजरत फिजा की आंखें निकालो, इसके पैर काटो, इसकी जुबान बहुत चल रही है, इसकी जुबान काट लो। जैसे ही इतना कहना था तो कई फौजी, एक दो नहीं 10 20 नहीं, कम से कम हजारों की तादाद में फौजी निकले। और निकलने के बाद उन्होंने तलवार को अपनी महल से बाहर निकाला और कहने लगे ये अजीज सुन, ये बेटी जो है बसरा की है, ये इज्जत जो है बसरा की है। अगर हम तेरे दरबार में नौकरी करते हैं, क्योंकि यजीद के दरबार में बहुत से बसरा के फौजी थे जो नौकरी करते थे, उन्होंने कहा तेरी मुलाजमत करते हैं, तेरी नौकरी करते हैं, लेकिन हरगिज़ तेरे गुलाम नहीं है। इसलिए अगर तूने ये बसरा की बेटी पर इज्जत पर हमला किया या तूने इस पर पार किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, न तेरा तख्त बाकी रहेगा न तेरी बादशाहत बाकी रहेगी। अजीज समझ गया मामला खराब होने वाला है, लोगों के दिल मेरी तरफ से फिरने लगे हैं। अंदर जाके बैठ गया, जल्लाद को शांत कर दिया। अब जैसे ही जल्लाद शांत हुआ, फिजा बोलने लगी तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने मुसलमानों यूं अपने हाथों को उठाया और अर्ज किया मेरे अल्लाह, अगर बसरा की बेटी की इज्जत की बात आती है तो हजारों तलवार उसकी अमरोवार के लिए निकल आती है, लेकिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह की बेटी की बात आती है तो एक तलवार नहीं निकल रही है। कसम खुदा की यजीद का दरबार है, हजरत ज़ैनब खुतबा दे रही है, तवज्जो करना, हजरत ज़ैनुल आबिदीन वहां पर तशरीफ फरमा है।